نہیں بنگالی مجھے نہیں آتی. ہاں جی عنایت صاحب کیا ہوا بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام جناب سنائیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی. سناؤ جی کیا حکم؟ ایک بات پوچھنا تھا آپ سے. پچھلے ہفتے ہمارے بنگلہ دیش میں ایک مناظرہ ہوا. اہل الحدیث ایک عالم تھا اور بریلوی ایک عالم تھا. تو حدیث کا موضوع جو تھا وہ یہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. تو یہ حدیث اہل الحدیث جو عالم تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زال ہے اور یہ باطل. اور وہ جو بریلوی تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ حدیث حسن لغیری ہے. اگر آپ اس پر تھوڑا سا تشریح حدیث صحیح ہے، اس کے طرق بہت زیادہ ہے نا. حدیث وہ حافظ اس نے کتاب لکھا حافظ محمد صدیق الغماری جو بہت بڑا محدث تھا مراکش کا اور ازہر کا. الفتح العلی ہی تصحیح حدیث باب مدینۃ العلم علی، اس نے بہت اچھی کتاب لکھی، بہت علمی کتاب لکھی حافظ محمد صدیق الغماری. اور یہ حدیث جو ہے نہ صرف حسن ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ حسن بھی نہیں ہے، یہ صحیح اعلیٰ مراتب صحت میں ہے. اس کا ایک سند نہیں ہے، ایک سے زیادہ اسانید ہے. اگر کبھی کوئی چاہے ہم سے مناظرہ کرے تو اس پہ ہم مناظرہ کر سکتے ہیں. وہ تو نہیں آئیں گے آپ کے سامنے، وہ تو نہیں، لیکن آپ نے آپ کی خطبات میں سنا تھا ایسا کہ وہ جو اہل البیت کی شان میں جو حدیث، تو وہ اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو ضعیف اور منکر اس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا دین بنتا ہی نہیں ہے نا اس کے علاوہ، ان کا کام ہی نہیں بنتا نا، مگر یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو، مناقب کو، ان کو چھپایا جائے. آپ نے دلائل دیا تھا کہ تاریخ دمشق وغیرہ سے شاید، تو اگر کوئی دلائل دے دیجئے تو ہم اس کو ویڈیو کلپ کر کے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. دیکھیں اس کا ویڈیو کلپ کر کے یہ اس کی تصحیح کرنا، اس کے طرق کو بیان کرنا، یہ 2-3 منٹ کا کام نہیں ہے کہ آپ کلپ بنا کے اس کو بیان کریں نا. اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کے مختلف طرق کو بیان کرنا، اور اس میں اگر کوئی جرح ہے اس کا جواب دینا، وہ اس میں گھنٹے لگتے ہیں نا. اس میں اس طرح نہیں ہے کہ 2-3 منٹ میں اس کو بیان کیا جائے. میرے بھائی سمجھ میں آئی نا؟ ٹھیک ہے، اوکے میرے بھائی، انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے طرق یہ ایک ہیں، کم طریق نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس حدیث کے. یہ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. یہ حاکم نے مستدرک میں 3 مختلف طرق سے روایت کی ہے. اور یہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، شاب دار الفکر، جز نمبر 3 ہے، جو 2009 میں چھپی ہے. پہلی حدیث نمبر ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 300. میں اس کو ایک فل پیج کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے بھائیو. صفحہ نمبر ہے 339، حدیث نمبر 4695. ھذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح الاسناد ہے. ابو الصلت ثقۃ مأمون، ابو الصلت جو ہے یہ ثقہ ہے. اب ابو الصلت کی صحت پہ، اس وثاقت پہ بہت دلائل بہت زیادہ ہیں، صرف اس کی توثیق نہیں ہے، حاکم کی توثیق نہیں ہے. ابن عباس سے روایت ہے، قال فی خطبۃ خطبها فی حجۃ الوداع. بلی نہیں، یہ اگلا حدیث 4695.
اب ابن عباس سے روایت ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب. یہ ایک حدیث. اگلا حدیث 4696، یہ بھی مجاہد ابن عباس سے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب. یہ دوسرا سند. تیسرا سند جو ہے یہ ہے 4697، یہ قصہ جابر بن عبداللہ انصاری سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب سلام اللہ علیہم. اچھا، اس کے علاوہ دوسرے طرق سے میں آپ کو دکھاؤں اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے. یہ کتاب فردوس الاخبار لابن شیرویہ، فردوس الاخبار لابن شیرویہ الدیلمی، ومعه تسدید القوس للحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء اول، چھاپ دار الکتب العربی، جو 1987 میں چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 33 میں لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 33 میں اس میں ملاحظہ فرمائیے. ایک منٹ. یہ صفحہ نمبر 33 میں اس کے مقدمے کا ابتداء ابن شیروی کا جو مقدمہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں مقدمہ چلتے جائیں اور اس میں کہتا ہے کہ والصحف المرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. صحیفہ امام رضا علیہ السلام سے میں حدیث نقل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، حدیث نقل کرتا ہوں. اچھا، صحیفہ امام رضا علیہ السلام جس کا ذکر خود اہل سنت کی کتب میں آیا اور دوسری کتب میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. یہ صحیفہ امام رضا علیہ السلام ہے، صحیفہ امام رضا. اچھا، یہ اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صحیفہ امام رضا میں صفحہ نمبر 39 میں. یہ صحیفہ امام رضا علیہ السلام ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ اس میں سب احادیث امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین سے نقل کیا. حدثني علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، حدثني علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سنة 94 و100، سنہ 194 میں علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے انہوں نے روایت کی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے علی بن الحسین علیہ السلام سے، انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ سند ہے، ٹھیک ہے نا، بہترین سند، دنیا کی بہترین سند. اس سند کے متعلق احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ اس سند کو اگر کسی بیمار پہ پڑے، کسی پاگل پہ پڑے، تو وہ اس کی بیماری سے ہی ہو جاتی ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا تو اس میں حدیث نمبر ہے 81، یہ ہے حدیث نمبر 81، اس میں وباسنادی اسی سند کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. یہ امام رضا علیہ السلام کی سند. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا.
یہ کتاب ہے سنن الترمذی لمحمد بن عیسیٰ بن ثور الترمذی، چھاپ دار الفکر جو سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 1064، بلی یہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا دروازہ ہوں اور علی علیہ السلام اس کے میں اس حکمت کا گھر ہوں اور علی علیہ السلام اس کے دروازے ہیں، اس کا گیٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسانید ہمارے پاس اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، اور بہت سارے اسانید جو ہیں وہ خود فی نفسی ہی صحیح ہیں۔ اوکے، چلیں جی۔